کے بعد میں خصوصی ثانی ہی کے طالب علم حافظ عمید کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور عصر حاضر اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیہ اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناموس رسالت پر ہم جان لٹائیں گے، ناموس رسالت پر ہم جان لٹائیں گے، لپٹا کے کفن سر پر میدان میں آئیں گے۔ آقا سے محبت کرنا گر جرم بنا تو پھر یہ جرم خوشی سے ہم سولی پہ سنائیں گے۔ عالی وقار جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور گلشن جامعہ کے مہکتے پھولوں، تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دور ہر زمانے کے اندر مسلمان نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہماری جان سے بھی زیادہ قیمت اگر کسی شخصیت کی، کسی ذات کی ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی نے انسانیت کا پیغام دیا، جس نبی نے امن و محبت کا پیغام دیا، جس نبی نے اغیار پر بھی اپنی رحمت و محبت نچھاور کی، جو رحمت عالم بن کر آئے، افسوس کہ اس نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے۔ اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس نبی کے ماننے والوں پر بھی طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر ماضی قریب کی ہی بات دیکھی جائے تو صرف آئی لو محمد کہنے پر مسلمان نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ میرے دوستو، اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو کیا تبریز انصاری کا قتل جرم نہیں تھا اور تبریز انصاری کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کر دیا گیا؟ کیا یہ جرم نہیں تھا؟ اور اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو اب تک نہ جانے کتنے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا گیا، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اور اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو ہاں ہے ہم مجرم اور ہم یہ جرم مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ہمیں زنجیر پہنا دو، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، مگر ہم محمد کی محبت سے سودا کریے ممکن نہیں۔ دل نرم لہو گرم صدا رکھتے ہیں مسلمان، جا اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں مسلمان۔ ناموس رسالت پہ اگر آئے کبھی آنچ تو دنیا کو مٹانے کا ہنر رکھتے ہیں مسلمان۔ نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم جو چاہے وہ کریں گے، مسلمانوں پر ظلم ڈھائیں گے اور نبی کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے رہیں گے۔ یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمان بزدل ہیں۔ ارے حقیقت تو یہ ہے، میں اسے اس شعر کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ہے جوش عمل پروانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، آتے ہیں نظر میدانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، آتے ہیں نظر میدانوں میں، جو روک سکے اس لشکر کو ہمت ہی نہیں طوفانوں میں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر گویا کہ خاموشی اختیار کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اٹھو اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم عالم کو بتا دیں کہ ہم رسول اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ناموس رسالت کی خاطر میدان میں آنا پڑا تو انشاءاللہ ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اگر نبی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے سولی پہ چڑھنا پڑے تو انشاءاللہ ہم نبی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے یہ بھی کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر اس محبت کا اظہار کریں گے۔ اگر کسی نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو اس کی زبان کھینچ کر اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے۔ دوستو،
میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں۔ کل جہاں کا جمال لکھ دینا، میم ہا میم دال لکھ دینا، کل جہاں کا جمال لکھ دینا، میم ہا میم دال لکھ دینا، جو اٹھائے رسول پر انگلی، جو اٹھائے رسول پر انگلی، قتل اس کا حلال لکھ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔